السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست حماد نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنات کی نگری۔ آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ مجھے اپنے ایک لسنر نے بھیجا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے ملک میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی نئی شروع ہوئی تھی۔ اس وجہ سے کمپیوٹر کا کاروبار زور پر تھا، ہر کوئی کمپیوٹر کورس کرتا اور لوگوں کو بھی شوق ہوتا تھا کہ وہ گھر میں ایک کمپیوٹر خریدیں۔ میں نے بھی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کورس مکمل کر کے اپنے گاؤں میں کمپیوٹر کی ایک دکان کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگ وہاں سے خرید سکیں۔ میرے لیے سب سے مشکل یہ تھا کہ میرا گاؤں پہاڑی علاقے میں تھا، ارد گرد جنگلات تھے اور بہت فاصلے پر گھر ہوا کرتے تھے۔ مجھے کمپیوٹر اور اس کے پارٹس خریدنے کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں پر بس بھی آہستہ چلتی تھی اور لاہور پہنچنے میں 10 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ لمبا سفر ہونے کی وجہ سے مجھے رات کو بس پکڑنی پڑتی تھی تاکہ میں لاہور صبح پہنچ کر تھوڑا آرام کر سکوں اور آرام کرنے کے بعد میں اپنے کمپیوٹر پارٹس خرید سکوں۔ میں جو کہ مخصوص وقت اور مخصوص راستے سے جایا کرتا تھا، تو بس کا ڈرائیور میرا بہت اچھا دوست بن چکا تھا اور سفر کو دلچسپ بنانے کے لیے وہ ڈرائیور مجھے بہت سارے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اس طرح ایک روز میں لاہور سے اپنی دکان کے لیے سامان خرید کر واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ گاؤں سے واپس جانے کے لیے شام کے 4 بجے روانہ ہوا۔ معمول کے مطابق میں اور ڈرائیور گپ شپ کرتے رہے۔ ڈرائیور مجھے راستے میں واقع کہانیاں سناتا رہا۔ مجھے بتانے لگا کہ ایک روز رات کے وقت بس چلا رہا تھا تو یوں ہی اس نے پہاڑی راستے کا مشکل موڑ کاٹا اور کیا دیکھتا ہے کہ دور سڑک کے درمیان ایک آدمی سفید لباس میں ملبوس کھڑا ہوا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شاید کوئی مسافر ہوگا، لیکن اتنی رات کو یہ یہاں کیسے؟ پہاڑ کے ارد گرد صرف جنگلات تھے، کوئی گھر دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے اس کی بس قریب جاتی وہ آدمی لمبا ہوتا جاتا، دیکھتے دیکھتے وہ پیڑوں سے بھی لمبا ہوتا چلا گیا۔ ڈرائیور سمجھ گیا کہ یہ اور کوئی مخلوق ہے، انسان نہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور بس کی رفتار تیز کی اور وہاں سے اس نے بس نکال لی۔ ہمارے پہاڑی علاقوں کے ڈرائیور بہت دلیر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا معمول ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا، تو ایسی چیزیں دیکھنا ان کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی۔ ابھی وہ مجھے قصہ سنا ہی رہا تھا کہ ہماری بس پہاڑی علاقے کے راستے سے گزر رہی تھی۔ قریب ہی ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں یہ سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں کیا دیکھتے ہیں، اس چشمے پر ایک بڑا سا پتھر ہے اور وہاں پر کوئی عورت اپنے لمبے کالے سیاہ بال کھولے بیٹھی ہے اور چشمے کے پانی سے جیسے اپنے بال دھو رہی ہے۔ تقریباً رات کے 12:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ ابھی میں ڈرائیور کو اس منظر کے بارے میں کچھ بولتا ہی ڈرائیور مجھ سے کہنے لگا، یہ کوئی عورت نہیں ہے، یہ ایک خوفناک چڑیل ہے، اور ڈرائیور نے یہ چڑیل کافی مرتبہ اس چشمے پر دیکھی ہے۔ میں ایسے قصے کہانیاں کئی مرتبہ سن چکا تھا، پہلی بار میں آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب تک میں اس سفر میں تھا مجھے بار اس عورت کا خیال ذہن میں آتا رہا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ بس اسٹاپ کے قریب ہی میری شاپ تھی۔ میں نے سارا سامان وہاں رکھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ میرا گھر پہاڑ پر تھا جہاں صرف پیدل ہی جایا جا سکتا تھا۔ بس اسٹاپ سے گھر کا راستہ تقریباً 1 گھنٹے کا تھا۔ اندھیری رات تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے اور کسی کے سانسیں لینے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں یہ سن کر بہت ڈر گیا اور ہمت نہیں ہوئی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں کون ہے۔ میں زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ جب گھر پہنچا تو گھر پر لائٹ نہیں تھی اور ہم بھائی گھر کی چھت پر سونے چلے گئے۔ میں نیند میں تھا، مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور وہ ہلا رہا ہے۔ میں سمجھا میرا بھائی مجھے اٹھا رہا ہے، چلو لائٹ آ گئی ہے، نیچے چلتے ہیں۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے پیروں کے سامنے ایک خوفناک چڑیل کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں زور سے چلایا۔ گھر والے سب اٹھ گئے اور وہ چڑیل غائب ہو چکی تھی۔
اور جب میں صبح اٹھا تو مجھے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے امی کو یہ اور سفر کا واقعہ بتایا۔ امی مجھے امام صاحب کے پاس لے کے گئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور میری باتیں سنی تو کہا کہ مجھے ہوائی نظر لگ گئی ہے۔ انہوں نے مجھے اور امی کو پڑھنے کے لیے کچھ قرآنی آیات دیں اور مجھے ہر وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا کہا۔ کافی عرصے تک میں ہر رات کو اسی طرح ڈر جاتا اور مجھے لگتا کہ کوئی ہے میرے سامنے، اور کلام پاک کی تلاوت سے میرا ڈر اور خوف مجھ سے جاتا رہا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور آج بھی اگر میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ اسی طرح کے حقیقت پر مبنی واقعات شیئر کروں گا، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے فرینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔